زندگی ان مدینے میں شام ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل اور ان کی شرائط پر کلام ہو رہا تھا، تو آج انشاءاللہ ہم یہ شرط عرض کریں گے کہ مال کا مالک کی ملک میں ہونا، یعنی اس کا قبضہ بھی ہونا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مال کا اپنے مال پر قابض ہونا، یعنی مال اس کی ملک میں ہونا، یعنی اس کے پاس ہونا۔ مثال کے طور پر جو ہے میں نے کسی کو جو ہے 5 لاکھ روپے یا 6 لاکھ روپے جو ہے قرض دیا ہوا ہے۔ اب وہ قرض جو ہے دینے کا اقرار بھی کرتا ہے اور جو ہے مطلب ٹائم مانگتا ہے کہ میں اس ٹائم پر دے دوں گا، یعنی سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے۔ تو یاد رکھیے کہ جب وہ پیسہ میری ملک میں آئے گا، میرا اس پر قبضہ ہو جائے گا، تو مجھ پر جو ہے زکوٰۃ جو ہے یہ واجب ہوگی، اور جتنے سال گزر چکے ہیں ان تمام سالوں کی زکوٰۃ دینا یہ مجھ پر واجب ہوگا۔ یعنی سال بہ سال زکوٰۃ تو بنتی رہے گی، لیکن واجب تب ہوگی دینی کہ جب جو ہے وہ پیسہ جو ہے میرے قبضے میں آ جائے گا، میری ملک میں آ جائے گا۔ لہذا ایسا پیسہ کہ جس پر آپ کے پاس کوئی گواہ نہ ہو اور آپ نے کسی کو قرض دیا ہو، وہ جو ہے اس کا اقرار نہیں کرتا کہ میں نے تمہارا کوئی قرض واپس نہیں کرنا، اور آپ کے پاس کوئی گواہ بھی موجود نہ ہو، یا کوئی جو ہے آپ کا مال چوری ہو گیا کہ جس کی نہ ملنے کی امید ہو، یا سمندر میں گر گیا، یا جو ہے نا کہیں آپ نے دفنایا زمین میں اور یہ بھول گئے کہ میں نے جو ہے کہاں پر جو ہے دفنایا، تو ان تمام صورتوں میں کہ جس مال کے ملنے کی امید نہ ہو، ان تمام صورتوں میں اگر وہ مال آپ کو مل جاتا ہے اور آپ کے قبضے میں آ جاتا ہے، تو پچھلے سال جتنے بھی سال گزرے ان سالوں کی زکوٰۃ آپ پر واجب نہیں ہوگی۔ یہ اچھی طرح دونوں فرق جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ ایسا مال کہ جس پر آپ کے پاس گواہ موجود ہیں اور سامنے والا دینے کا اقرار بھی کرتا ہے، تو جب وہ مال آپ کے قبضے میں آئے گا، آپ کو جتنے سال گزر چکے ہیں ان سالوں کی زکوٰۃ بھی دینی ہوگی۔ لیکن ایسا مال کہ جس پر آپ کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے، آپ کا چوری ہو گیا، ملنے کی امید نہیں ہے، ایسا مال اگر مل جاتا ہے تو پھر ایسے مال کی جو سال گزر چکے ہیں ان سالوں کی زکوٰۃ جو ہے وہ واجب نہیں ہوگی۔ اور ایک اور مسئلہ یہاں پہ سماعت فرمائیں کہ شے مرہون، ایسی شے کہ جسے آپ نے کسی کے پاس رکھوایا ہو، اسے کہتے ہیں مرہون شے، اس پر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ واجب نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کسی نے 10 تولہ سونا جو ہے کسی کے پاس رکھوایا، تو اس کی زکوٰۃ نہ رکھنے والے پر ہے اور نہ رکھوانے والے پر ہے۔ شے مرہون پر جو ہے وہ زکوٰۃ بنتی ہی نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی نے 10.5 تولہ سونا جو ہے کسی کے پاس رکھوایا، تو اگرچہ اس پر بھی اس کے پاس جو یہ مال رکھا ہوا ہے اس کے پاس جو ہے سال گزر گیا، لیکن اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ یہ شخص اس چیز کا مالک نہیں، اور جو ہے جس نے رکھوایا ہے یہ مال اس پر اس لیے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی کہ وہ شخص کی جو ملک ہے وہ تام نہیں، یعنی وہ جو مال ہے وہ اس کی ملک میں نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ جو ہے یہ نہیں ہوگی، نہ رکھوانے والے پر زکوٰۃ ہوگی، نہ رکھنے والے پر زکوٰۃ ہوگی۔ تو اس مال کی زکوٰۃ نہ رکھنے والے پر ہے نہ رکھوانے والے پر ہے، اور جب رکھوانے والا اس پر سے اپنا قبضہ مطلب چھڑوا لے، اپنے قبضے میں اس کو لے آئے مرہون شے کو، تو اس پر پچھلے جتنے بھی سال گزرے ان سالوں کی زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس سے ہمیں سیکھنے کی اور دوسروں کو بھی سکھانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔